رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين المنتخبين المنتجبين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين، محبوب رب المغربين والمشرقين، جد الحسن والحسين، مولانا وسيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. حضرت محترم گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم غلام باقر رضوی ابن الطاف حسین اور مرحوم محبوب علی رضوی ابن غلام باقر رضوی اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين اللهم صل على محمد وآل محمد. اعزائے کرام محترم معزز سامعین کرام، سبحان شہدائے کربلا وسیلہ کربلا ایک بہت ہی مشہور و معروف حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً ہر عزادار کو شاید یاد ہوگی. حضور اکرم نے ارشاد فرمایا: حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینا، اللہ اسی سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. بہرحال یہ مجالس امام حسین کا فائدہ کم سے کم یہ فائدہ بھی ہے کہ انہی مجالس کے خطبے میں کچھ حدیثیں اور آیتیں ہمیں یاد ہو جاتی ہیں.
اور خاص طور سے ہماری قوم کے بچوں کو یاد ہو جاتی ہیں. یہ ادنا سے کم فائدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے. میں عام طور سے بات کرنا چاہوں گا کہ سامعین کو کم سے کم اتنی تو توجہ رکھنی چاہیے کون سی آیت پڑھی گئی، کون سی حدیث پڑھی گئی. 2-4 مرتبہ پڑھے تو کم سے کم کچھ آیتیں ہم سے ذہنوں میں محفوظ رہ جائیں، تو ایک ثمرہ ذکر امام حسین کا یہ حاصل ہوتا رہے کہ فرش اعضاء سے حافظ بن کر کے لوگ نکلتے ہیں. صلوات پڑھیں. اور وہ چند آیتیں صحیح، چند حدیثیں سے. تو بہرحال اس حدیث پر بہرحال بہت سی گفتگو ہو چکی ہے. میں جس زاویے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آخری فقرہ کہ جس نے حسین سے محبت کی اللہ اسی سے محبت کرتا ہے. یوں تو خالق کے لیے اپنی ہر مخلوق محبوب ہے. اللہ اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے. اللہ اپنے کسی بندے سے نفرت نہیں کرتا، بالاصل کسی سے نفرت نہیں کرتا. اب اس کا کردار نفرت کے لائق اسے بنا دے یہ اس کا عمل ہے. خدا اپنے بندے سے نفرت نہیں کرتا. جس نے بنایا ہے کبھی صانع اپنی مصنوع سے نفرت نہیں کرتا، خالق اپنی مخلوق سے نفرت نہیں کرتا. اسے محبت ہوتی ہے، اس نے بنایا ہے اور اسی لیے اس نے جب بنایا تو افتخار کیا ہے. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے انسان کو سب سے بہتر نظام پر خلق کیا. تو خلقت کے بعد ناز کر رہا ہے، اس کا مطلب شے تو محبوب ہے نا. اس کی اتنا ہی نہیں ہے کہ اس محبت کا اثر یہ بھی ہے کہ اس نے کائنات کی ہر شے کو اسی انسان کے لیے مسخر کیا ہے. یعنی یہ بندہ، یہ انسان جو اس کی مخلوق ہے، اگر یہ چاہے تو کائنات کی دیگر تمام مخلوقات پر غلبہ پا سکتا ہے. آج بڑا چرچا ہے پوری دنیا کے اندر، خاص طور سے ہمارے ملک کے اندر، کہ چندریان 3 جو ہے چاند پہ پہنچ گیا ہے. تو یہ بہرحال کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. چاند تو مسخر ہے ہمارے لیے. میں نے جملہ کی مجلس میں کہا تھا کہ تھوڑا سا علم حاصل کرنے کے بعد آج کی صدی کا سائنٹسٹ اتنی ترقی کرتا ہے، کچھ چیزیں یہاں سے چاند تک پہنچا لیتا ہے تو پوری کائنات تعریف کرتی ہے. تو پھر اس صاحب علم کی تعریف کیوں نہ ہو جو اپنے اشارے پہ چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ. بغیر تفریق مذہب و ملت، اہل عقل و خرد کی دنیا میں جو لوگ بھی یہ ترقی کر کے چاند تک پہنچ جاتے ہیں وہ قابل تعریف ہو جاتے ہیں. کیا کہنا صاحب، ایک بڑا کارنامہ کر دیا، پورا ملک اس پہ ناز کر رہا ہے، پوری دنیا حیرت سے دیکھ رہی ہے. تو اگر معیار عقل یہی ہے اور تقاضۂ انسانیت یہی ہے کہ جو ایسے کارنامے کرے اس سے محبت ہو، اس کی تعریف کی جائے، تو پھر حضرت محمد تو بڑا تعریف کے لائق ہے. پوری انسانیت کو ان کی تعریف کرنی چاہیے جو اپنے علم کے اثر سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ. یہ بات ہے تو کہنا چاہوں گا، ایک طرف وہ انسان کی جو چاند تک ایک یان پہنچا دینے والے کی تعریف کر رہا ہو، وہی انسان چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے کو برا بھلا کہہ رہا ہو. تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ علم کی بنیاد پہ تعریف نہیں ہو رہی ہے، تعصب کی بنیاد پر. اپنا ہے تو قابل تعریف ہے، دوسرے کا ہے تو قابل مذمت ہو جاتا ہے. ایک اور صلوات پڑھنے والا. بہرحال یہ یقین جانیے کہ جب اہل سائنس اپنی ترقی کا کوئی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تو علی والے اس پر افتخار اس لیے کرتے ہیں کہ اب کچھ عظمتیں اہل بیت کی دنیا کی سمجھ میں آ جائیں گی. بہت سے فضائل اہل بیت اس لیے اب تک سمجھ میں نہیں آئے کہ ابھی دنیا کا علم اس مرحلے تک نہیں پہنچا ہے. جب تک علم اس مرحلے تک نہ پہنچے گا وہ کرامات سمجھ میں نہیں آئیں گی، وہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، وہ عظمتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. بس آسان فقروں میں کہہ دوں کہ اگر اتنی صدی کے بعد علم کے میدان میں اتنی ترقی کرنے کے بعد
اب تک سب کو برابر سے علی سمجھ میں نہیں آئے تو پھر بلا وجہ ان کے ساتھ رہنے والے اس صدی کے افراد سے توقع آپ کریں کہ وہ علی کو سمجھ جائے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد تو بہرحال اللہ میں نے کہا تھا اللہ یوں تو اپنی ہر مخلوق سے محبت کرتا ہے, اس نے بنایا ہے تو محبت کرے گا, ایسی بات ہے, خالق ہے وہ. اور اس میں سب سے زیادہ اس کے لیے محبوب یہ انسان ہیں جنہیں اشرف مخلوق بنایا ہے, یہ سب سے اعلیٰ مخلوق بنایا ہے, جن کے لیے اس نے کائنات مسخر کی ہے, جس پر چاہے قبضہ کر سکتے ہیں, جس پر چاہے غلبہ پا سکتے ہیں. اور اب یہ الگ مرحلہ ہے کس انسان کے پاس کتنا علم آتا ہے اور کون کتنے حصے کو مسخر کر سکتا ہے, اس کے اپنے علم کی ڈپینڈ کرتا ہے, اس کے علم کا تعلق ہے. جس کے پاس جیسا علم آئے گا وہاں تک قبضہ کرتا چلا جائے گا. آہستہ آہستہ کر کے وہ منزلیں تلاش ہو رہی ہیں اور وہ پہنچ رہے ہیں آہستہ. ایک بات اور کہنا چاہوں گا, جب کوئی بڑے پہاڑ پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کی بڑی تعریف ہوتی ہے, فلاں اونچی چوٹی تک پہنچ گئے, فلاں اونچے پہاڑ پہ پہنچ گئے. حیرت کا مقام ہے اگر کوئی پہاڑ کی بلندیوں پہ چلا جائے قابل تعریف ہو جائے اور جن کے اشارے سے پہاڑ کو جگہ چھوڑتا ہوا نظر آئے, جن کے اشارے خود پہاڑ جگہ چھوڑتا ہوا نظر, ان کی بلندی کا بہرحال کیا مقام ہوگا. تو بات جو کہنا چاہ رہا تھا کہ اصلاً مخلوق سے اللہ ہر مخلوق سے محبت کرتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اصلاً تو ہر مخلوق سے اسے محبت ہے. اب کوئی بندہ اپنے غلط اعمال کی وجہ سے اس کے دائرے عشق سے باہر چلا جائے اور اس کے نفرت والے دائرے میں پہنچ جائے, ایسا کچھ عمل اس کا ہو جائے, کیونکہ جہاں اس نے ناز کیا تھا انسان کی خلقت پر, وہی کہتا ہے ثم رفعناہ اسفل السافلین, ہم نے بنایا تھا بڑے اچھے نظام پر, مگر یہ اسفل السافلین کی منزل میں پس سے پس منزل میں چلا گیا. تو اب اس میں ہماری بناوٹ میں خلل نہیں تھا, بنایا اچھا تھا مگر پست ہو گیا. تو ظاہر سی بات ہے. دوسری بات کہنا چاہوں گا کہ عام طور سے سب سے محبت ہے, مگر محبت میں درجات بھی تو ہوتے ہیں, محبت میں درجات ہوتے ہیں, کسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے, کسی سے کم محبت ہوتی ہے, کسی سے دکھاوے کی محبت ہوتی ہے, کسی سے دل سے محبت ہوتی ہے, کسی سے کہتے ہیں منہ دیکھی محبت ہوتی ہے. جب دکھ گئے سرکار کیا کہنا حضور, آپ کو تو آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا میں, آپ سے اچھا تو کوئی ہے نہیں ہے. اور جہاں چہرہ پھرا کون یاد کرتا ہے, کون کسے پہچانتا ہے. بہرحال یہ بہت سے درجات اور بہت سے معیار ہیں, بہت سے طبقات ہیں, ہر درجے کی محبتیں جدا جدا ہوتی ہیں. اور یقین جانیے ان محبتوں کو اگر آپ غور کریں, جہاں محبت بہت قریب درجے کی ہوتی ہے تو محب اور محبوب دونوں ایک دوسرے کے لیے قربانی پیش کرنے کو آمادہ ہوتے ہیں. اب میری بات آپ تک پہنچ, میں بہت چھوٹی سی مثال دوں آپ کو. آپ کا کوئی بہت قریبی رشتہ دار ہو جسے آپ کو بے پناہ محبت ہے, اس کے بعد چھوٹا سا فنکشن بھی ہو, اس نے بلا لیا, تو آپ اپنا وقت بھی دیں گے, کچھ گفٹ بھی لے کر کے جائیں گے, اور جو کرایہ بڑا خرچ کریں گے وہ الگ خرچہ کریں گے. آپ کے چہرے پہ ذرا بھی شکن نہیں آئے کہ جس سے آپ کو قربت تھی اس نے بلایا, اس کے یہاں گئے تو اس کی محبت میں کچھ بھی خرچ کرنے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی, بلکہ شاید قلق رہے کہ جیسا خرچ کرنا تھا ویسا نہیں کر پائے. یہ کیوں ہوا؟ کہ قربت تھی لہٰذا ایسا ہوا. دور کا ہوتا ہے, بلاتا وہ بھی ہے, اور ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے, چھٹی نہیں مل پا رہی ہے, کون بلا وجہ اتنا پیسہ خرچہ کرے, فاتو میں جاؤ بھی, ٹائم بھی برباد ہو, پیسہ بھی خرچہ ہو. رشتہ ہے پر کچھ دوری کا ہے. تو بات جو میں سمجھ پایا, رشتہ ہے اگر فاصلہ ہو تو نہ وقت نکل پاتا ہے, نہ پیسہ نکل پاتا ہے, نہ پھر وہ باتیں ہوتی ہیں جو ہونی چاہیے. فاصلہ نہ ہو, سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں. اب اس زاویے سے ذرا دیکھیے گا ہمیں امام حسین سے کیسی محبت ہے, دور کے رشتے والی محبت ہے یا قریب کے رشتے والی محبت ہے. یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے, یہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یار, بہت سے مجھ سے ہو رہی, کہیں چلے جائیں گے,
اب ہر سال کہاں تک کرتے رہیں گے بھائی، ہر دم مجلس تھوڑی ہوتی رہتی ہے، ایک پہلو ہے رشتہ تو ہے، اسے انکار نہیں ہے، مگر پتہ نہیں کیوں کہ ہر جگہ نام حسین پہ خرچ کرتے ہوئے تھوڑا سوچنا پڑتا ہے، نہ وقت خرچ کر پا رہے ہیں، نہ دولت خرچ کر پا رہے ہیں۔ احساس مجھے معاف کیجیے گا، یہ ہے رشتہ مگر دور کا ہے، مگر جہاں رشتہ قریب کا ہوتا ہے تو دولت و مال کی بات نہیں، یہ جان قربان کرنے کے لیے انسان آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو امام حسین سے اتنی محبت کرے کہ ان پہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو، وہ اللہ کا زیادہ محبوب قرار پائے گا۔ جو فقط دور کے رشتے نبھا رہا ہوگا، ٹھیک ہے رشتے کی بنیاد پر کچھ محبت تو ہوگی مگر ان کے برابر تو نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد تو مسئلہ یہ رشتے کے قرب اور بعد کا معاملہ ہے، اور جب بات محبت کے مرحلے میں قریب تر ہو جاتی ہے تو مجھے کہہ لینے دیجئے، تو ایک مرحلہ یہ بھی آتا ہے کہ جس سے زیادہ محبت ہو گئی تو اسے تو محبت ہے ہی ہے، اب اس کی محبوب چیزوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اس کی پسندیدہ چیزوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ یہ بات تو ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمیں رسول اسلام سے محبت ہے، تو رسول اسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کم سے کم ان چیزوں سے بھی محبت ہو جس سے رسول کو محبت ہے۔ اور جو ہے نا کہ جن چیزوں سے، جن ہستیوں سے، جن افراد سے رسول کو زیادہ محبت ہے، ہمیں ان سے بھی محبت ہو جانی چاہیے، یہ عشق رسالت کا تقاضا ہے۔ اور ہم ہی اور آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں صاحب کیسے لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ ہم رسول کو چاہتے ہیں، اولاد رسول سے محبت نہیں کرتے۔ یہ آپ کا تبصرہ بتا رہا ہے کہ آپ کی طبیعت بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتی، یا آپ کی طبیعت پر بھی یہ بات گراں گزرتی ہے کہ کوئی نبی سے محبت کرے اور نبی کی محبوب شے سے محبت نہ کرے۔ اگر یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے کہنے دیجئے، اگر یہ معیار ہو، یہی قانون محبت ہے کہ جس ذات سے محبت ہے اس کی محبوب شے سے محبت ہونی چاہیے، اور کوئی ایسا انسان دعوے دار محبت ہو اور اس کی محبوب شے سے محبت نہ کرے تو آپ کو گرا گزرتا ہے۔ اب مجھے کہنے دیں، اگر ہمیں امام حسین سے محبت ہے تو ہمیں بھی امام حسین کی محبوب چیزوں سے محبت ہو جانی چاہیے۔ بات واضح ہے؟ اگر امام حسین سے محبت ہے اور ہونا چاہیے، اس لیے اگر ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو ہمیں حسین سے محبت کرنی پڑے گی، اور مولا حسین سے اگر محبت ہے تو امام حسین کی محبوب چیزوں سے بھی محبت کرنی پڑے گی، ورنہ خود آپ ہی کی عدالت میں وہ انسان مجرم قرار پائے گا جو حسین سے تو محبت کرے اور حسین کی محبوب چیز سے محبت نہ کرے۔ اور تو نہیں کہہ رہا ہوں، بات واضح ہے، حسین سے محبت ہو، حسین کی محبوب شے جو مولا حسین کو پسند ہو سے محبت نہ ہو تو آپ کہتے ہیں وہ مجرم ہے۔ میں عرض کروں آپ خدمت میں، امام حسین کو کیا پسند ہے میں اپنے خیال نہیں پیش کر رہا ہوں۔ پہلا فقرہ مولا حسین کا جہاں انہوں نے اپنی پسند ظاہر کی، انکار کے بعد جب قبر پیغمبر اسلام پر گئے ہیں نانا کے روضے پر، تو وہاں مناجات میں مولا فرماتے ہیں خدا میرا جانتا ہے انی احب المعروف وانکر المنکر، میرا اللہ جانتا ہے میں اچھائیوں سے محبت کرتا ہوں اور برائیوں سے نفرت کرتا ہوں۔ بہت توجہ، ابھی آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر امام حسین سے محبت ہے تو عشق حسین کا تقاضا ہے کہ حسین کی محبوب چیز سے محبت ہو جائے۔ مولا حسین کی محبوب ترین شے ہے معروفات، نیکیاں، اچھائیاں۔ مولا کہتے ہیں مجھے اچھائیوں سے محبت ہے، برائیوں سے نفرت ہے۔ تو عشق حسینی کا تقاضا ہے کہ ہر حسینی اچھائی سے محبت کرے، برائی سے نفرت کرے۔ صلوات پڑھیں محمد ہر حسینی اچھائی سے محبت کرے، معروفات سے محبت کرے، منکرات سے نفرت کرے۔ اب یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا، معروف یعنی اچھائیوں کو انجام دینا
اور منکرات کو چھوڑنا یہ الگ پہلو ہے، کیونکہ کبھی کبھی ہم اچھائیاں انجام دیتے ہیں سماج کے ڈر سے، معاشرے کے ڈر سے، لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی۔ بتاؤ یار، پورے 2 مہینے آدمی ایک مجلس نہیں کر سکے، تم ایک مجلس کر لے بھائی، ورنہ لوگ کیا کہیں گے۔ بھائی میں مثال دے رہا ہوں سب، کبھی کبھی اچھائیاں ہم اس لیے کرتے سماج کے خوف سے کر لیتے، سماج کیا کہے گا بھائی، اور کر رہے ہیں۔ برائیاں اس لیے کبھی کبھی چھوڑ دیتے ہیں کہ سماج کیا کہے گا، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو اچھائی کرنا، برائی چھوڑنا یہ الگ پہلو ہے، مگر اچھائی سے محبت ہو جانا اور برائی سے نفرت ہونا یہ دوسرا مرحلہ ہے، کیونکہ جب اچھائی سے محبت ہو جائے گی تو کوئی کچھ کہے نہ کہے اچھائی چھوڑی نہیں جائے گی، اور جب برائی سے نفرت ہو جائے گی تو چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو برائی انجام نہیں دی جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اچھائی کریں برائی چھوڑیں، میں کہہ رہا ہوں کہ امام حسین کو اچھائیوں سے محبت تھی، معروفات سے محبت تھی، منکرات سے نفرت تھی۔ تب عشق حسین کا تقاضا ہے کہ ہر حسینی کو بھی اچھائیوں سے محبت پیدا ہو جائے، برائیوں سے نفرت پیدا ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ کیونکہ جس چیز سے نفرت ہو جاتی ہے نا، پھر وہ عمل انسان تنہائی میں بھی نہیں کرتا۔ مان لیجئے بطور مثال، اگر کسی کھانے والی شے سے آپ کو نفرت ہو جائے، چڑ ہو جائے، اور وہ آپ کے روم میں رکھ دی جائے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کیا کھا لیں گے آپ؟ کتنی اچھی بنی کیوں نہ ہو، کیونکہ جو شے ہے غلو غذا ہے، کھانے کی چیز ہے، پر کیونکہ مجھے اس سے نفرت ہے، ہم بھوکے تب بھی نہیں کھائیں گے۔ بہت توجہ، ہم بھوکے ہیں تب بھی نہیں، کیونکہ اس سے نفرت ہے۔ اگر ہمیں برائیوں سے نفرت پیدا ہو جائے تو آپ ذرا سوچئے امام حسین کا پسندیدہ سماج کتنا اچھا بنے گا، کہ جہاں اس سماج میں رہنے والے کو ایک انسان کو برائی سے نفرت ہوگی اور اچھائیوں سے محبت ہوگی۔ جب اچھائیوں سے محبت ہوگی تو جو شے محبوب ہوتی ہے اس شے کو انسان ہر لمحہ دیکھنا چاہتا ہے، ہر وقت اسے انجام دینا چاہتا ہے۔ اگر کوئی عمل محبوب ہو جائے وہ عمل ہمیشہ انجام دینا چاہتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ ایک ایسا حسینی معاشرہ بنے جس میں رہنے والے ہر فرد کو اچھائی سے محبت ہو اور برائی سے نفرت ہو، تو کتنا حسین سماج بن جائے گا۔ کہ صلوات پڑھ دے محمد۔ ذرا غور فرما لیں، یہ صرف اس لیے کہ ہمیں عشق ہے امام حسین سے۔ جو میں نے بات تمہیداً کہی تھی وہ ذہنوں میں رہے کہ آیا محبت قریب والی ہے کہ فقط دور کا رشتہ ہے؟ محبت قریب کی ہوگی تو عشق امام حسین میں اپنی عادت چھوڑنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے، اگر محبت ہوگی تو۔ اور کوئی انسان کے ساتھ کیا کرے، وہ صاحب بچپن سے کرتے آئے کیسے چھوٹ جائے گا؟ تو میں نہیں مانتا، میں اسے نہیں مانتا۔ کیوں؟ کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں ایک آدمی بچپن سے خوب مٹھائیاں کھاتا چلا آ رہا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے کہا صاحب یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ بڑے شوق سے کھاتے تھے سرکار، جیسے ہی صحت کے خطرے کی بات آئی اسے ہم نے چھوڑنا شروع کر دیا۔ بہت توجہ، یہ صحت خراب کس کی ہوگی؟ روح کی یا جسم کی؟ جسم کی صحت کی خرابی کا خیال آیا، اپنی پسندیدہ شے چھوڑنے کو آپ تیار ہو گئے، جبکہ جسم کو وقتی طور پہ رہنا ہے پھر چلے جانا ہے۔ تو اگر روح کی صحت کی خرابی خیال آ جائے اور انسان کوئی برائی نہ چھوڑ پائے کیسے ممکن؟
ممکن ہے جانے محترم، اگر اسے پتہ ہے کہ روح کا رشتہ امام حسین سے ہے، ہمارے دلوں میں مولا حسین کی محبت ہے، برائیوں سے مولا کو نفرت ہے، اور اس کے بعد اگر ہم ان چیزوں کو انجام دیں جس سے مولا کو نفرت تھی، تو میری روح خراب ہو جائے گی، میری روح بیمار ہو جائے گی، میری روح کمزور پڑ جائے گی. تو پھر اگر روح کے خراب ہونے کا خوف پیدا ہو، کیا برائی نہیں چھوڑ سکتے؟ یقیناً چھوڑ سکتے ہیں. احساس تو ہو جائے کہ کون سی چیزیں روح کو بیمار کرتی ہیں، کون سی چیزیں جسم کو بیمار کرتی ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد اب اس کی بڑی لمبی تفصیل بیان کرنے کے لیے صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا اس روشنی میں کہ ہر وہ شے روح کو خراب کر دے گی جس چیز سے مولا حسین کو نفرت ہے. بالکل دو لفظوں میں بات پہنچانی ہے آپ تک. ہر وہ شے ہماری روح کے لیے نقصان دہ ہے، روح کو بیمار کر دے گی، روح کو کمزور کر دے گی، بلکہ روح کو مردہ کر دے گی جس سے امام حسین کو نفرت ہے. تو اگر اپنی روح کو زندہ رکھنا ہے، روح کو قوی بنانا ہے، روح کو مضبوط رکھنا ہے، روح کو طاقتور رکھنا ہے کہ نفس پہ غلبہ پا سکے، تو وہ انجام دو جو مولا حسین کو پسند ہے. اب اگر میں حسین والوں سے کہوں کہ وہ کرو جو مولا حسین کو پسند ہے، کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں. بھائی جن کے دلوں میں مولا حسین کی محبت نہ ہو، ان سے کہوں کہ صاحب آپ ایسا کریں جو حسین پسند کرتے تھے، تو ان کے لیے سخت ہو سکتا ہے. جو لوگ مولا حسین کے چاہنے والے ہیں ان کی تو آسان سی بات ہے، ہمیں اس میں کون سی نئی بات ہے بھائی، ہم تو چاہنے والے ہیں ہی، آج سے وہ کریں جو مولا حسین کو پسند ہے. بات ختم ہو جائے، کوئی بڑی بات تو نہیں رہ جاتی ہے. تو دو لفظوں میں بات ہے، اچھائیاں پسند ہے، برائیاں نہیں پسند ہے، اسے نفرت ہے. اب جو بات اور آگے پڑھی اس کی تھوڑی سی وضاحت کے لیے، ذرا سی وضاحت کہ جو پسندیدہ شے ہیں اس کی ہلکی سی وضاحت ملتی ہے 9 محرم کو. 9 محرم کو اس کی چھوٹی سی وضاحت ہوئی وہ پسندیدہ چیزوں کی. جس وقت لشکر حملہ آور ہوا 9 تاریخ کو، اور مولا حسین جناب عباس کو بھیجا کہ بھیجا کر کے ان سے کہو، پوچھو کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے. وہ ساری باتیں ہوئیں اور مولا عباس نے جا کر کے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے. ان کا صاحب کہ وہاں سے آرڈر آ گیا ہے کہ آج ہی معاملہ حل کرو. اب مولا حسین کہتے ہیں صاحب کہ جا کے ان سے کہہ دو مجھے ایک رات کی مہلت دے دیں تاکہ ہم اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھ سکیں. اب اس کے بعد جو چل رہا ہے کہتے ہیں کہ اللہ میرا جانتا ہے، انی احب الصلاۃ، کیا کہنا ہے، انی احب الصلاۃ وتلاوت کتابی وکثرت الدعاء والاستغفار. 4 چیزیں اپنی محبوب معروف چیزوں میں سے، تمام معروفات میں سے، تمام نیکیوں میں سے، تمام اچھائیوں میں سے 4 محبوب ترین اشیاء کا تذکرہ مولا حسین نے 9 محرم کو کیا. ان 4 میں سب سے پہلی چیز نماز ہے جو مولا حسین کو پسند ہے. میں اسی لیے برجستہ ممبر سے کہتا ہوں کوئی امام حسین کا عاشق بے نمازی نہیں ہو سکتا. کم سے کم اتنی حمیت تو اس محبت کی بنیاد پہ ہوگی نا کہ مولا حسین کو نماز پسند ہے. اتنی رعایت کر لے آدمی. نماز سے عشق ہے مولا حسین کو، محبت ہے مولا حسین. قرآن میں حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، بار بار اس کا تذکرہ ہوا ہے. متقین کی پہچان میں نماز ہے، مومنین کی پہچان میں نماز ہے، مولا حسین کی پسند میں نماز ہے، ہر جگہ اس کا تذکرہ ہے. تو اس کے بعد کوئی اہل بیت سے اپنے آپ کو جوڑے اور نماز سے غافل رہے کہتے ہیں ہم حسین والے ہیں نماز نہیں پڑھتے، تو اس کا مطلب حسین والا تو نہیں ہے، یا شاید بہت دور کا رشتہ جوڑ کے بیٹھا ہے، بہت دور کا، جہاں امام حسین کی پسند ناپسند کا پتہ ہی نہیں چلتا، انہیں کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے. تو امام حسین سے اتنی دور کوئی غیر رہے تو تعجب نہیں ہے. اور جس نے اپنی ماں کی آغوش میں رہ کے حسین کا نام سنا ہو اور وہ اب تک امام حسین سے اتنی دور رہ جائے تو تعجب کا مقام ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اپنی ماں کی آغوش میں ہی امام حسین کا نام سنا ہو، مولا حسین کے مرثیے سنے ہوں، ان کے مسائل سنے ہوں، ان کے فضائل سنے ہوں، ماں کی آغوش سے
وہ عمر کے ایک مرحلے تک ہے پھر بھی مولا حسین سے دور ہے. یہ تعجب کی بات ہے، یہ حیرت کی بات ہے، یہ پھر سوچنے والی بات ہے. آخر اتنے زمانے سے حسین حسین سن رہا ہوں پھر بھی قریب کیوں نہیں ہو پایا؟ پھر وہ کون سی رکاوٹ ہے، وہ کون سی شے ہے جو مانے ہے؟ الہی محترم، تو پہلی پابندش ہے کہ نماز ہے، لیکن نماز کو بہت معمولی مت سمجھیں. جتنی مرتبہ قرآن میں اس کی تاکید ہے نا، اسے اس کی عظمت سمجھ میں آ جانی چاہیے. اتنی اہمیت رکھتی ہے نماز، وقت کی پابندی کے ساتھ ساتھ نماز. میں ایک بات اپنے نوجوان بھائیوں سے پوچھنا چاہوں گا. دیکھیے میں کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، ہمارا وہ نوجوان ماتمدار عزادار جو مسلسل مجلسیں کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، نوے پڑھتا ہے، مرثیے پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، مجھے ایسا مجلس پڑھنے والا ہے، خدا اس کی عمل کو قبول کرے اور مولا اسے اجر دے. اگر ان سب کے ساتھ ساتھ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، کتنا اچھی ہے، کوئی برائی تو نہیں ہے. لیکن یہ سب کر رہا اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو ان دونوں میں کچھ فرق تو ہوگا نا. میں فیصلہ آپ سے چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے دو عزادار کھڑا کرتا ہوں. ایک عزادار ہے، دونوں عزادار ماشاءاللہ ماتمدار بھی ہیں، نوحے میں رہتے ہیں، مجلسوں میں رہتے ہیں، جلوسوں میں رہتے ہیں، شب داریوں میں رہتے ہیں. وہ فرق اتنا ہے کہ دونوں میں سے ایک نماز کا پابند بھی ہے، دوسرا نماز نہیں پڑھتا ہے. آپ بتائیں دونوں میں امام حسین کو اچھا کون لگے گا؟ بھئی ہمیں اجر تو مولا حسین سے لینا ہے نا. ان دونوں میں مولا کی بارگاہ میں بہتر کون ہوگا؟ عباداری کے ساتھ ساتھ اللہ کی اطاعت بھی کر رہا ہے. اب یہ نماز پڑھنے والا بھی بشرا پڑھتا ہے، مگر یہ کہ کبھی اپنے حساب سے، اپنے ٹائم کے اعتبار سے جب وقت ملا تو پڑھ لیا، اور دوسرا نہیں جو وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے. ان دونوں میں بہتر کون ہوگا؟ یہ فیصلہ آپ کر رہے ہیں نا، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کچھ. جب آپ کہہ رہے ہیں بہتر وہ ہے تو بھلا مولا حسین کسے بہتر مانیں گے؟ تو ہمیں خود درجات ہیں، اسی لیے محبت میں درجات ہیں، وہاں طبقات ہیں. اب وہ اعلیٰ درجے کی محبت تھی کہ جہاں تیر چل رہے تھے پھر بھی نماز فراموش نہیں کی گئی، وہ بہت اعلیٰ درجے والی محبت تھی، وہ سب سے اعلیٰ درجے، وہ معراجی محبت تھی امام حسین سے، کہ جہاں برستے تیر ہیں، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، بھوک و پیاس ہے، تپش ہے، دھوپ ہے، ظہر کا وقت ہے، ان سب حالات میں مولا نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لی جائے. یہ بات صرف نماز کی نہیں تھی، یہ وہ امام کی قیادت پر اطمینان ظاہر کرنے کا موقع تھا کہ جس امام نے صبح سے ظہر تک اپنے چاہنے والے اتنے قربان کیے، اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ بچے ہوئے ساتھی امام سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کچھ متنفر سے ہو گئے ہیں. اب بھی بچے ہوئے عشق ویسا ہی باقی ہے. مولا ایک نماز آپ کی رہبری میں اور پڑھ لینا چاہتا. یہ ہے وہ امامت کا رتبہ. ورنہ عام طور سے کوئی قائد صبح سے دوپہر تک جنگ لڑائے اور بہت سے لوگ قتل ہو جائیں، اس کے بعد بہت کم ساتھ کھڑے ہونے والے ملتے ہیں. یہ کربلا والوں نے بتا دیا کہ ہم کسی اور شے کی لالچ میں تھوڑی آئے تھے، ہم تو اسی امامت پر اعتبار کر کے آئے تھے. ہماری محبت اس مرحلے میں ہے کہ سر کٹ جائے پھر بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے. وہ اعلیٰ درجے کی محبت تھی. جب سب سے اعلیٰ درجے کی محبت یہ ہے کہ برستے تیروں میں نماز نہ چھوٹے، تو کم سے کم آرام کے حالت میں نماز نہ چھوٹے. یہ بہت اعلیٰ معیار نہیں ہے، یہ نیچے طبقے والی محبت ہے. جب پرسکون عالم میں ہو تب تو کم سے کم نماز نہ چھوڑے. صلوات پڑھ دیں محمد جب بات آئی کہتا چلوں. اور خاص طور سے میں کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کسی مجلسوں میں کہ جو لوگ مولا حسین سے عشق رکھتے ہیں انہیں تو کبھی بھی نماز سے غافل نہیں رہنا چاہیے.
یہ میرا اپنا بہرحال ایک نظریہ ہے، کیونکہ اسی نماز کی وجہ سے کم سے کم دن بھر میں جتنی مرتبہ نماز پڑھنے جائے گا اتنی مرتبہ خاک کربلا پہ سر رکھنے کا موقع ملے گا۔ دن بھر میں 70 رکعتیں واجب ہیں، ہر رکعت 2 سجدہ ہے، کم سے کم 34 مرتبہ دن بھر میں آدمی کی پیشانی کربلا سے مس ہوگی۔ ایک عاشق حسین کو اور کیا چاہیے اگر اپنے محبوب کی مٹی دن بھر میں بار بار چھونے کو مل جائے۔ عشق ہے امام حسین پہ تو یہاں تک ہمیں آنا چاہیے کہ اگر ہمیں اپنے محبوب کی مٹی، اس کے وطن کی مٹی، اس کی زمین کی مٹی ہمیں بار بار پیشانی رکھنے کو مل رہی ہے تو ہم یہ موقع کیوں چھوڑیں، ہم اس سے غافل کیوں؟ بلکہ میں کہوں کہ اس پہ تو پھر وہ سجدہ ہو کہ جب پیشانی خاک پر آ جائے تو سر اٹھانے کا دل نہ چاہے۔ پیشانی خاک پر آئے تو سر اٹھانے کا دل نہ چاہے، سجدے کو دور ہوتا چلا جائے، سر اٹھے تو پھر دوبارہ وہاں رکھنے کے لیے جلدی ہو، جلدی سے پھر سر اس پہ رکھ دیا جائے اور ہر مرتبہ عشق حسین کو محسوس کیا جائے۔ میں شکریہ کہتا ہوں اگر آپ محسوس کر سکیں اس موقع پر ذرا دیکھیے گا کہ جب آپ سر رکھتے ہیں خاک کے اوپر تو لب پہ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، ذکر خدا ہے، پیشانی خاک کربلا پہ رکھی ہوئی، ذہن جڑا ہے کربلا سے، لب پر ذکر خدا ہے۔ اگر میں بات کہہ سکوں، ایک سجدہ نبی نے ایسا کیا تھا، سر سجدے میں تھا، لب پہ ذکر خدا تھا، پشت پہ امام حسین تھے، ذہنوں میں حسین موجود تھے، حسین اترے کہ نہیں اترے، یہ احساس حسین کے ساتھ، حسین کے وجود کے احساس کے ساتھ جب نبی رحمت سجدہ کر رہے تھے تو قدرت نے کہا تھا حبیب سر نہ اٹھانا جب تک حسین خود سے نہ اتر جائے۔ دو لفظوں میں کہوں، میرے حبیب آج اپنی مرضی سے سر نہ اٹھانا، آج حسین کی مرضی سے سر اٹھے گا۔ مالک اتروا دے حسین کو، کہا نہیں، آج حسین کی مرضی، جب چاہے گا اترے گا، اسے پھر اتارے گا نہیں۔ اترنے میں حسین کی مرضی، نبی کے لیے سر اٹھانے میں حسین کی مرضی کا خیال۔ اب وہ خالق اپنے اس بندے کی مرضی کا اتنا لحاظ رکھ رہا ہو تو پھر اس بندے کی ذمہ داری بھی ہے اگر معبود عبد کی مرضی کا لحاظ رکھے تو عبد بھلا معبود کی مشیت کے اعتبار سے گلا کیوں نہ پیش کر دے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور فرمایا یہ وہ مرحلے ہیں جہاں عرفان و معرفت کے مرحلے ہیں، جہاں بصیرت کے مسئلے ہیں، یہ مرحلے بہت ہیں۔ آپ یہ منزل، یہ کیفیت آپ محسوس کر سکتے ہیں سر پیشانی میں رکھنے کے بعد۔ اور ایک روایت میں نے پڑھی، روایت کی بندہ جب کوئی انسان خاک کے شفا پہ سر رکھتا ہے، سجدہ کرتا ہے تو 7 پردے ہٹ جاتے ہیں، 7 پردے ہٹتے ہیں۔ جب اس کی تشریح کی گئی کہتے ہیں 7 پردے فضائل کے بڑھ ہٹتے ہیں، تو مطلب اس کے 7 درجے فضائل میں بڑھ جاتے ہیں اور 7 درجے رذائل کے ختم ہو جاتے ہیں۔ کب؟ جب انسان سجدے میں سر رکھتا ہے خاک شفا پر۔ بندابہ لگا لیجئے، صرف نماز تھوڑی نہ ہے، یہ نماز خاک کربلا پہ پیشانی رکھنے کا موقع عطا کرتی ہے، اور خاک کربلا پہ پیشانی رکھنے سے پردے ہٹنے لگتے ہیں، فضائل میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، رذائل دور ہوتے رہتے ہیں۔ تصور کیجئے گا، اب اس کے ساتھ ساتھ پھر نماز میں ہماری ایک شے اور بڑی قیمتی جڑ گئی ہے کہ جیسے ہی نماز ختم ہوئی ہم نے تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنا، اور کیا آپ نے
محسوس کرے یہ شرف کسے ملے گا؟ یہ اسے ہی ملے گا جو مصلی پہ آئے گا نماز کے لیے نا۔ اب میرا وہ جوان جو مصلی سے ہی دور ہے وہ خاک پہ سر رکھنے سے محروم رہ گیا، تسبیح شہزادی زہرا پڑھنے سے محروم رہ گیا۔ اللہ جانے کیسے لوگ ہیں کہ ہمارے جوانوں کو مصلی پہ دور رکھنا چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل میں بڑے ادب سے اپنے قوم کے ہر جوان سے کہنا چاہوں گا، جو لوگ تمہیں مصلی سے دور رکھنا چاہتے ہیں، برا دیکھو اس کے پس پردہ سازش یہ ہے کہ تمہیں حسین و شہزادی زہرا سے دور کرنا چاہتے ہیں، تمہیں کربلا سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ تم محسوس نہیں کر پا رہے ہو، تمہیں کربلا سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ کربلا اس مرحلے پر آ کر کے بات کہنا چاہوں گا بس کہ یہ عشق امام حسین ہے۔ مکمل بات ہو جائے گی، آگے بڑھنا چاہوں گا۔ 4 باتیں میں نے کی تھی، یہ 4 محبوب ترین شے کا تذکرہ کیا ہے امام حسین نے 9 محرم۔ پہلی نماز ہے، یہ اپنے آپ مکمل موضوع ہے، پڑھا جائے تو کئی منٹ سے چاہیے نماز کی۔ دوسری شے ہے کتاب خدا، تلاوت کتاب خدا، جو مولا حسین کی محبوب شے، کم سے کم جن کے دلوں میں مولا حسین کی محبت ہے انہیں قرآن کی تلاوت سے محبت ہو جانی چاہیے۔ اور جب محبت ہو جائے، ایک بات شاید پہنچا سکوں میں آپ تک، جو بزرگ ہیں مجھے معاف کریں گے، جس چیز سے آپ کو محبت ہو گئی آپ چاہتے ہیں یہ شے ہماری نسلوں تک بھی منتقل ہو۔ اگر ہمیں کوئی اچھی سی جاب مل گئی اور ہم اس پر مطمئن ہیں اور خوش ہیں اور ہمیں وہ جاب پسند آئی، یہاں واقعاً اچھی جگہ ہے، تو ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے بھی یہاں تک پہنچ جائیں، ہماری نسلیں بھی یہاں تک آ جائیں کہ ہماری پسندیدہ شے ہمیں مل گئی نا۔ تو اگر یہ بات پہنچ گئی مجھے کہنے دیجئے، کیونکہ امام حسین کو تلاوت قرآن پسند ہے، محبوب ترین شے ہے، تو عشق امام حسین کی بنیاد پر ہم سب کے دلوں میں تلاوت قرآن سے محبت پیدا ہونی چاہیے، اور جب یہ محبت دل میں آ جائے تو اسے اپنے نسلوں منتقل کرنے کا انتظام بھی کر لینا چاہیے کہ ہمارے بچے بھی امام حسین کی محبوب ترین شے سے دور نہ رہنے پائیں، ہماری نسلیں بھی مولا حسین کی پسندیدہ چیز سے دور نہ رہنے پائیں۔ اب مجھے معاف کیجیے گا، جن والدین نے اپنے بچوں کے لیے تلاوت قرآن سیکھنے کا انتظام کر دیا ہے، خدا ان کے اس عمل کو قبول کرے، ان کے دلوں میں مولا حسین کی محبت اور بڑھے اور ان کے بچوں میں مولا کی محبت اور بڑھتی رہے۔ مگر جن والدین نے اب تک اپنے بچوں کے لیے تلاوت قرآن سیکھنے کا انتظام نہیں کیا ہے، میں بس دعا کر سکتا ہوں کہ مولا حسین کی محبت کے حلقے میں خدا انہیں اتنی توفیق دے دے کہ امام حسین کی پسندیدہ چیز اپنے نسلوں منتقل کر سکے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ مولا حسین کی پسندیدہ چیز اپنی نسلوں منتقل کر سکے، تلاوت قرآن محبوب ہے مولانا کا۔ اور اب بات ہے صرف اتنا کہنا چاہوں گا، حالانکہ یہ المیہ بھی ہے اور دل کا درد بھی ہے، اور جو بزرگ ہیں ان کا مشاہدہ بھی اپنا ہوگا کہ ہماری ہی قوم کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سے بہت دور ہے، ہم فراموش کیے ہوئے، ہمیں اللہ جانے ایسا کیوں ہوا، یہ تعجب کا مقام ہے، حیرت کا مقام ہے اور سوچنے کی بات ہے۔ آخر ایسا ہوا کہ ہماری ہی قوم میں تلاوت قرآن سے عشق کیوں نہیں رہ گیا؟ پہلے بزرگ شاید گواہی دے اس بات کی، پہلے ہمارے یہاں سیوم اور چیلم میں قرآن خوانیاں ہوا کرتی تھی، بزرگ بیٹھ کر کے خود پڑھا کرتے تھے، قرآن خوانی پہلے ہوتی تھی، قرآن پہلے پڑھا جائے گا، لوگ پہلے آ جائیں گے، قرآن پڑھیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ دور کم ہوا اور ہمارے اپنوں نے پڑھنا چھوڑا، اور پھر ہم غیروں کے محتاج ہونے لگے کہ ہم نے دوسرے مدرسوں کے بچوں کو اب تم آپ قرآن پڑھ دو، مجھے معاف کیجیے گا، اور اب آہستہ آہستہ تھوڑا سا دوری پڑی تو انہیں بھی ہم نے اپنے فرض سے غائب کیا، اب وہ قرآن پڑھنے والے نہیں آتے، نام بلاتے۔ اب جہاں جہاں مدارس ہیں
وہاں ہم نے کچھ پیسے دے کر کے کسی کو احساس ہوا تو پڑھوا دیا، اپنے ابا کے لیے، اپنے دادا کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، مگر خود بیٹے کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہو پائی۔ ہمارے یہاں سے قرآن کا وجود کم ہوتا چلا گیا۔ کیا ہمیشہ، مجھے معاف کیجیے گا بزرگ خاص طور پر، اگر آپ کے بچے آپ کی خدمت کے لیے پیسے پر خادمہ رکھ دیں، خادم رکھ دیں جو خدمت کرتے رہے، خود آپ کی خبر نہ لیں، دل خوش ہوگا آپ کا؟ بزرگان سارے سامنے بیٹھے ہیں میرے کہ بیٹا خوب کما رہا ہے اور اچھا نوکر لگا دیا آپ کی خدمت کے لیے، نوکر لگے ہوئے ہیں، نرسیں لگی ہوئی ہیں، خدمت ہو رہی ہے آپ کی، سب کچھ مل رہا ہے آپ کو، مگر بیٹا نہیں مل رہا ہے، بیٹے کے 2 لفظ سننے کو نہیں مل رہے، دل خوش رہے گا؟ طبیعت میں اطمینان ہوگا؟ ساری فیسلٹی ہونے کے بعد بھی باپ کی جو محبت و شفقت ہے نا، وہ اپنی اولاد کو تلاش کرتی ہے، وہ کچھ نہ دے، کوئی سہولت نہ دے، اگر وہ سامنے رہے نا تو بھی دل کو قوت ملتی ہے کہ بیٹا خود کچھ کر رہا ہے، اولاد کچھ کر رہی ہے۔ ہماری حالت کیا ہو گئی ہے؟ اب ہم قرآن خوانی بھی پیسے پہ کروا رہے ہیں، خود پڑھنے کا موقع نہیں ہے، معاف کیجیے گا۔ اور اگر کیفیت یہی رہی تو جس طرح سے ہم ویسٹرن کلچر کے اسیر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارا میڈیم بالکل چینج ہوتا جا رہا ہے، اب تو ہمیں اپنی زبان اور عربی سے کوئی لگاؤ بھی نہیں رہ گیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہے کہ بیٹا فاتحہ پڑھنے کے لائق بھی نہ رہ جائے، کہ وہ مجبور ذات کہ ہاں مجلس کرائے، کچھ لوگ آئے تھے کہ وہ لوگ فاتحہ تو پڑھتے ہیں ہمارے باپ کو، اس کا اپنا بیٹا خود فاتحہ پڑھنے کے لائق نہ رہ جائے، آپ سوچیں آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ اپنا وہ نقصان کر نہیں کر، کم سے کم اتنا تو سکھا دیجیے اپنے بچوں کو کہ کم سے کم فاتحہ پڑھنے کے قابل تو رہ جائیں، قرآن پہ اتنا آشنائی تو ہو جائے، کم سے کم کچھ سطریں، کچھ حروف پڑھ سکیں، ان کی برکات تو حاصل کر سکیں، قرآن سے دور نہ ہونے پائیں۔ قرآن سے دوری مطلب اہل بیت سے دور ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد دوسری میں پسندیدہ شب تلاوت قرآن، تیسری محبوب شاید دعا ہے، الدعاء والاستغفار۔ دعائیں ایک پورا مجموعہ ہمارے پاس رکھا ہوا بعنوان صحیفہ سجادیہ، مولا سجاد کی تعریف کرتا دعائیں۔ اب میں کچھ کہوں گا نہیں، آپ سب اپنا اپنا حساب لگا لیں، ہمارے گھروں میں سے کتنے گھروں میں یہ دعا کتاب رکھی ہوئی ہے؟ اتنا کہتا ہوں ہر گھر میں تو نہیں ہوگی، صحیفہ سجادیہ ہر گھر میں نہیں ہوگی، کچھ جگہوں پہ شاید مل جائے، یہ ہماری غفلت نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر ایک مجموعہ ہمارے پاس ہے مفاتیح الجنان کے حوالے سے، ادعیہ کا، دعاؤں کا، جہاں اہل بیت نے ہمیں سلیقہ دعا سکھایا ہے کہ اپنے مالک سے بات کیسے کرنی، ہر مرحلے کی دعائیں بتائیں، ہم اس سے غافل ہیں، جبکہ مولا حسین کی پسندیدہ شے تھی دعا، ہم نے مولا حسین کی پسندیدہ شے کو چھوڑ رکھا ہے۔ اور آخری بات کہتے ہیں ہماری پسندیدہ شے کا نام ہے استغفار، اللہ میں طلب مغفرت، یہ مولا حسین کو پسند ہے، تو اگر امام حسین کو پسند ہے تو ہر حسینی کو پسند ہونا چاہیے۔ شاید میں اپنے لفظوں کو، شاید مولا حسین نے 9 محرم کو اپنے قیامت تک آنے والے چاہنے والے جتنے ہیں ان سب کو اسلحہ دے دیا بنام استغفار، بنام دعا، الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ استغفار کے ذریعے سے برکتیں بھی ہوتی ہیں، گناہیں معاف ہوتی ہیں، مشکلیں آسان ہوتی ہیں، نعمتیں کو ملتی ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے۔ کثرت استغفار کی تعلیم کی گئی ہے، کوئی پریشانی ہو استغفار بڑھا دو، شاید استغفار کی برکت میں نعمتیں مل جائیں۔
یہ اسلحہ دے گئے جاتے جاتے مولا حسین. اگر ہم سب امام حسین کی محبوب ترین چیزوں سے جڑے ہوتے یقین جانیے ہم آج دنیا میں اعلیٰ ترین قوم کہلاتے, ہمیں کوئی پست نہ کہہ پاتا. مگر ہم نے اپنے امام کی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دیا اور اہل دنیا کی پسند دیکھنے لگے. انہیں کیا پسند ہے, سماج کیا پسند کرتا ہے, لوگ کیا پسند کرتے ہیں, ہم اس میں ڈل گئے. اب ظاہر بات ہے ہم جیسے بدنصیب کون ہوں گے جو اپنے امام کی پسند کو چھوڑ کر کے عوام کی پسند پہ چل رہے ہوں, اپنے امام کی چاہت کو بھول کر کے دنیا کی چاہتوں میں زندگی بسر کر رہے ہوں تو کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے سوائے پستے اور بس آخری بات کہنا چاہوں گا, جہاں چیزیں پسند ہیں وہی ایک بات مولا حسین کہتے ہیں مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو. یہ مولا حسین کی پسند کی بات ہے. کہتے ہیں مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو. یہ عزیزو یہ شب شہادت جناب سکینہ, امام حسین کی سب سے لاڈلی بیٹی, سب سے زیادہ عزیز ترین بیٹی, سب سے چہیتی بیٹی. یوں تو ہر باپ کو اپنی بیٹی سے بڑا سکون ملتا ہے, نہ جانے کیوں نظام فطرتی ایسا ہے. بیٹیوں کو باپ سے رغبت زیادہ ہوتی, بیٹیاں باپ سے زیادہ مانوس ہوتی, اور باپ کو سکون بھی بیٹیوں سے ہی ملتا ہے. ہماری آپ کی بات نہیں ہے, آپ محسوس کر سکے وہ دیکھیں جس وقت رسول اسلام نے اپنے بدن میں ذوق محسوس کیا تو بیٹی کے در پہ آئے, بیٹی سے چادر مانگی, بیٹی کی چادر میں جا کر کے سکون محسوس کیا اور فرمایا یہ بیٹی کی بات ہے. عزیزو مجھے کہنے دیجئے امام حسین کی ہر بیٹی کا نام امام حسین نے خود فاطمہ رکھا تھا اور اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا تھا. مگر یہ بچی جو ابھی کم سنی کی حالت میں تھی تقریباً 4 سے 5 سال, ان کو عرب میں لوگ رقیہ کہتے ہیں, جو آج بھی دمشق میں روضہ ہے وہ سید رقیہ کے نام سے مشہور ہے. امام حسین کے آئین سکینہ کہا جاتا ہے. سکینہ اس کی تصغیر ہے جو سکون کا سبب بن جائے. بیٹی فاطمہ تھی, اللہ جانے امام حسین کو اس سے کتنا سکون ملتا تھا. اسے سکینہ بلایا گیا. جب سکینہ بلایا گیا تو آپ جانتے ہیں روایتی گواہ ہے یہ شیبہ تک مدینے میں تھی نا, تو اہل مکتب میں لکھا ہے یہ اپنے بھائیوں اور چچاؤں کی گود میں رہا کرتی تھی. بابا کی آغوش میں, کبھی ماں کی گود میں, کبھی چچا عباس کی آغوش میں, کبھی بھائیوں کی گود میں. اتنی لاڈلی تھی نا, اتنی چہیتی تھی کہ گود میں رہتی تھی. جب میں نے پڑھا تو میں سوچ رہا ہوں شاید اس شہزادی کو اب تک پیدل چلنا. جزاکم اللہ خیر الجزا. آج پرسہ دو امام حسین کو ان کی بیٹی کا, امام حسین کو ان کے سینے پہ سونے والی بیٹی کا پرسہ دیجئے. آج اے مولا حسین اپنی لاڈلی بیٹی کا پرسہ اتنی بیٹی جس کے بغیر آپ کو گھر اچھا نہیں سونا معلوم ہوتا تھا. وہ اتنی لاڈلی بیٹی تھی, روایت کہتی ہے باپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی. یعنی رات میں جب سونا ہو تو بابا کا سینہ چاہیے تھا. اس بچی کو باپ کے سینے کے بغیر نیند نہ آتی ہو, جو ہمیشہ چاہنے والوں کی آغوش میں رہتی ہو. اس روباروں اسی بچی کو مدینے سے مکے اور مکے سے کربلا کا سفر کرنا پڑا. یہ سفر بڑا محبتوں بھرا سفر تھا. جب کبھی پیاس لگتی تھی نا تو جیسی اظہار پیاس ہوتا تھا چچا فوراً پانی پیش کر دیتے تھے. میں نے مقاتل میں پڑھا ہے کہ غازی عباس کو سقا اسی لیے کہتے ہیں, سقا اہل حرم, کہ سب کو پانی پلانا اور سب کی پیاس بجھانے کی ذمہ داری عباس پر تھی.
جب بھی کسی کو پیاس لگے عباس سے پانی مانگتا تھا، مولا پانی پیش کر دیا کرتے تھے، ہر وقت یہ اہتمام رہتا تھا۔ اور جب سکینہ جیسی بھتیجی پانی مانگے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ کچھ لمحے لگ جائیں، تو اب تک کے سفر میں جب بھی پیاس لگی، چچا پیاس، پانی حاضر ہو جاتا تھا۔ تصور کرنا بدارو، جب کربلا آ گئی تو ابھی کربلا میں جب تک اپنے پاس پانی تھا تب تک جناب سکینہ پیاسی نہیں۔ ہاں مولا حسین پیاسے رہے کہ بچے پیاسے نہ رہنے پائے، جناب زینب پیاسی نہیں ہوں گی کہ بچے پیاسے نہ رہنے پائے، بڑوں نے اپنے حصے کا پانی چھوڑا ہے تاکہ بچے پیاسے نہ رہنے پائے۔ مگر ہاں عزادارو، جب پانی ختم ہو گیا اور اب وہ بچی جو اب تک پیاسی نہیں تھی وہ پیاسی ہے، کوئی غازی عباس کے دل سے پوچھے اب تو سکینہ ہائے پیاس کرتی ہوگی تو مولا عباس نے گزرتی کیا ہوگی؟ جبکہ بازوں میں طاقت ہے، صرف اجابت مل جائے فرات یہاں تک آ جائے گی۔ اور کیا کیجئے گا، منزل امتحان ہے، لاڈلی بھتیجی پیاسی ہے۔ آپ محسوس کر سکتے تو گھر میں اس الاتش کی صدا میں اتنا کرب و اضطراب تھا کہ ادھر کے خیمے میں رہنے والا حر جب اس نے سنا کہ بچے ہائے پیاس کہہ رہے ہیں تڑپ گیا، اپنے بیٹے کو لے کے آیا کہ ذرا یہ آواز سنو جو بچے ہائے پیاس کہہ رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اے عبادارو اور انصاف کر کے بتاؤ، جب حر ان بچوں کی ہائے پیاس کی آواز نہیں سن پا رہا ہے تو عباس کی کیفیت کیا ہوگی، علی اکبر پہ کیا گزر رہی ہوگی، خود مولا حسین کا کیا عالم ہو رہا ہوگا؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہائے پیاس کہہ رہے اور پانی کی سبیل نہیں ہے، پانی بہت دور نہیں ہے، دریا قریب میں ہے، اگر مقام امتحان ہے بچوں کے ردش کی فضائیں برداشت کی جا رہی ہیں۔ بہت کرم گفتگو میں بدارو، منزل اس سے سخت ہے، ابھی تو ہائے پیاس کی آواز ہے، اب روایت میں سوچیے آپ، جو ہمیشہ پانی پلاتا تھا ایک مرتبہ اسے پانی لانے کی دعوت مل گئی، اچھا عباس ٹھیک ہے جانا چاہتے ہو جاؤ پانی لے آؤ، یعنی ان بچوں کی پیاس بجھانے کا موقع آ گیا۔ غازی فوراً تیار ہوا اور مشکیزہ لے کر کے بھتیجی سے سوکھا مشکیزہ لے کر کے وہ شیر مقتل کی طرف گیا، مقتل سے دریا پہ جا کر کے پانی بھر لیا اور بھر کر کے عباس پیاسے دریا سے واپس پلٹ گئے، عباس دریا سے پیاسے لوٹ آئے، اس خیال میں میری بھتیجی پیاسی ہے، میرا مولا پیاسا ہے، پانی نہیں پیا ہے، بھر کے لائے ہیں، لے کے خیمے تک آنا چاہتے تھے مگر ظالم سمجھ گیا خیمے میں پانی چلا گیا تو قیامت آ جائے۔ سوالو روایت کہتی ہے اب تک غازی عباس پہ حملے ہوتے رہے، بازو قدم ہوتے رہے، عباس نہیں رکے، عباس چلتے رہے، مگر جیسے ہی مشکیزے پہ حملہ ہوا اب عباس سے بڑھا نہ گیا، اب قدم آگے نہ بڑھا سکے، مشکیزہ چھن گیا ہے، پانی بہ گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے کھڑے ہیں، اب بھلا کیسے ان کے سامنے جاؤں گا؟ بابا دارو آپ تصور کر سکے تو کر لیں۔ روایت کے ٹکڑے ہیں کہ اس وقت جناب عباس نے مولا کو سلام کیا، آخری سلام، مولا حسین گئے اور مشکیزہ لیا، چھدا ہوا مشکیزہ تھا، علم اٹھایا، علم لے کر کے چلنے لگے تو یہ بچے جو خیمے کے در پہ کھڑے ہوئے تھے، پیاسے بچے، ہاتھوں میں سوکھا سوکھا گودا لیے ہوئے، یہ بڑے مطمئن تھے، علم آ رہا ہے پانی مل جائے گا، علم آ رہا ہے پیاس بجھ جائے گی۔ مگر اے عزادارو جب علم خیمے کے بالکل قریب آیا تو ان بچوں نے کیا دیکھا؟ علم آیا، علمدار نہیں آیا ہے، علم بابا حسین کے ہاتھ میں ہے، شہبازی سکینہ نے کوزہ پھینکا، آکے بابا پہ لپٹ گئی، بابا چچا کہاں ہے؟ ابھی آپ سن رہے تھے نا کہ امو اب پانی کا شکوہ نہ کروں گی، لوٹ آؤ مقتل سے واپس، نہیں کہوں گی میں پیاسی ہوں۔ جزاکم اللہ بدارو بات ہے رسول ختم ہو گئی مجلس، سکینہ اب بھی پیاسی رہ گئی، شہزادی سکینہ اب بھی پیاسی رہ گئی۔ اسی پیاس کے عالم میں جناب سکینہ
کربلا سے لے کر کے کوفہ اور شام کے عالم میں اللہ جانے کب کتنا پانی کہاں ملا، کہاں حلق تر ہوئی، کہاں سیراب ہوئی، کہاں سیراب نہیں ہوئی، مجھے نہیں پتا۔ اور ابھی آپ نے سنا نایاب بھائی سے کہ جناب سکینہ پیاس کے آخری مرحلے کو پہنچ گئی، اس مرحلے کو پہنچ گئی جہاں خشکی کی وجہ سے ہڈیاں چٹکنے لگی تھی، گوشت ہڈیوں سے جدا ہو چکا تھا، چٹکنے کی آوازیں محسوس ہو رہی تھی، اتنی شدید پیاسی تھی جناب سکینہ اللہ جانے۔ اسی لیے کہتا ہوں اللہ جانے کب پیاس جناب سکینہ کی پیاس بجھی کی نہیں بجھی۔ آخری تھوڑا سن لیجیے گا، یہی پیاسی سکینہ زندان میں ہے اور ہر مرتبہ جب بھیا کے پاس آتی ہے، بھیا یہ بتاؤ ہم وطن کب چلیں گے؟ ارے ہتھکڑیوں بیڑیوں میں جکڑا ہوا بھائی جب بہن کا یہ سوال سنتا ہوگا بھیا ہم وطن کب چلیں گے؟ عجب نہیں مولا سجاد اپنی غربت کا ماتم کرتے ہو۔ اے سوگوارو وہی سکینہ جو ہم وطن جانے کی بات کیا کرتی تھی، کبھی پھوپھی سے پوچھے پھوپھی اماں ہم وطن کب چلیں گے، کبھی اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھے تو دیکھنے کے بعد پوچھتی تھی اے پھوپھی اماں یہ پرندے صبح میں کہاں جاتے ہیں، شام میں واپس کہاں ہوتے ہیں؟ بیٹا یہ اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ پھوپھی اماں ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ وہ بچی جو ہمیشہ وطن جانے کے لیے پوچھا کرتی تھی، ایک موقع آیا، رات کے کچھ حصے گزرے تھے، شاید یہی رات رہی ہوگی، آج شب ہے شادشاہ والی سکینہ کی، کچھ حصے گزرے تھے۔ ایک مرتبہ یہ بچی خواب سے اٹھی اور اٹھنے کے بعد بے تحاشا رونا شروع کر دیا، چیخ چیخ کے فریاد، اے پھوپھی اماں میرا بابا ابھی آیا تھا، پھوپھی اماں میرے بابا بھی آئے تھے، مجھ سے پیار کر رہے تھے، مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ میں تمہیں لینے آیا ہوں، تمہاری مصیبتیں ختم ہونے والی ہیں۔ جب اہل حرم نے جناب سکینہ یہ بیان سنا سمجھ گئی سکینہ کچھ لمحے کی مہمان ہے، مولا حسین اپنی بیٹی کو لینے کے لیے آ گئے۔ اے آبادارو روایت کہتی جب بچی کی فریاد سمجھ میں آ گئی اہل حرم میں کوہرام برپا ہو گیا، یہ آواز گریہ بلند ہوئی، اس ظالم کے محل تک پہنچی، اس مرتبہ پوچھا آخر وجہ کیا ہے، یہ شور گریہ بلند کیوں ہے؟ جواب ملا حسین کی بیٹی کو اپنے بابا یاد آ گئے ہیں، باپ کو خواب میں دیکھا ہے اس لیے بے قرار ہو کے رو رہی ہے، سب اس کے ساتھ رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تو ایسا کرو حسین کا سر بجھوا دو۔ اے اولاد والو کیا بچوں کو بہلانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے؟ اب جو سر چلا ہے بآخری فقرہ، جب سر چلا ہے تشت میں رکھ کر کے ظالم لایا ہے، اوپر سے رومال رکھا ہوا تھا، روایت کی فقرے مقتل میں ہی لکھے ہوئے ہیں۔ جب وہ تشت آیا تو ننھی شہزادی نے کہا میں نے کھانا کب مانگا تھا؟ میں نے تو کہا تھا میرا بابا کہاں ہے، مجھے بابا میرے بابا آئے تھے۔ بابا دارو ظالم نے جیسے ہی وہ رومال ہٹایا ننھی شہزادی نے بابا کا سر دیکھا، تڑپ کے باپ سے لپٹ گئی، اپنی آغوش میں لیا، لے کر کے بیعت کرنا شروع کیا۔ اللہ جانے کب بیعت کرتے کرتے ایک مرتبہ آواز بند ہو گئی، جیسے ہی آواز بند ہوئی جناب زینب آگے بڑھی، اے سکینہ، اب سکینہ کہاں تھی؟ سکینہ رخصت ہو گئی، اے بیٹا سجا تمہاری بہن دنیا سے رخصت ہو گئی، اب سکینہ اپنے بابا کے پاس ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائه وتسلیما لامره، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، بارے رہا باق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستعجل فیہا۔ معبود ہماری ادا قبول فرما، غم اہل بیت رونے والوں پر رحمت نازل فرما، ہم سب کو اعمال صالحہ انجام دینے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں جو لوگ پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار آزار ہوں سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ رب کریم دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کے ماتمدار عزادار ہوں سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور جب اسلام کو سربلند فرما۔
پرچم کفر و نفاق کو سنبو فرما، ہم سب کو آپس میں اتحاد اتفاق اور محبت حسینی کے ساتھ جینے کی توفیق دے۔ مالک ہمارے قوم کے ہر فرد کو دولت علم سے مالا مال فرما، ہمارے دلوں کو نور علم و نور معرفت اہل بیت اطہار سے منور فرما۔ معبود کی بات عظمت اہل بیت اطہار کا جس جگہ ذکر حسین ہو رہا ہے، اس گھر کو، اس جگہ کو، اس گھر کے رہنے والوں کو ہر قسم کی آفت عارضی سماوی سے محفوظ فرما۔ اے میرے مالک، ہم سب کی بارگاہ میں، ہم سب کی طرف سے تیری بارگاہ میں التجا یہ ہے، جتنے بھی عاشق حسین ہیں ان سب کو قبر حسین کی زیارت نصیب فرما۔ منزل قبر اور میدان محشر میں ہم سب کو مولا کی شفاعت نصیب فرما۔ اے میرے معبود، ہمیں اپنے امام کے حقیقی چاہنے والوں میں شمار فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، اور میں کرام اور اعزام کی حفاظت فرما، اور غیبت میں رہنے والے فرزند زہرا منتقل خون حسین امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب امام کے آباد انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ کے مرحوم